بی بی سگٹ کی بڑی کہانی عرف سیدہ کی کہانی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی کہانی۔ کرامات و حالات بی بی سگٹ عرف سیدہ کی کہانی۔ روایت ہے کہ مکہ معظمہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سنار اور سنانی رہتے تھے۔ ان کو اولاد نہ تھی۔ ہمیشہ منتیں مرادیں مانگے مگر اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد نہ ہونے کے سبب سنانی ہمیشہ آزردہ غمگین رہا کرتی تھی۔ ایک شب سنانی اسی غم میں روتی ہوئی سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بی بی نہایت نورانی صورت، پاکیزہ سیرت اور چشم تمام خوشبو سے معطر تھا، تشریف لائی اور دریافت فرمایا کہ اس قدر آزردہ اور غمگین کیوں ہیں؟ سنانی نے عرض کیا، میری شادی ہوئے 12 سال گزر گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے غمگین ہوں۔ سنانی کی غمگینی داستان سن کر بی بی کو رحم آ گیا اور ارشاد فرمائیں کہ پریشان و غمگین نہ ہو، بی بی سگٹ کی کہانی سننے کی نیت سے 5 پیسے اٹھا کر رکھ، تیری مراد بر آنے پر 2 پیسے کی گڑ، 2 پیسے کی تل اور 1 پیسے کی عود منگا کر بی بی سگٹ کی کہانی سننے کے بعد فاتحہ دلا کر خود بھی کھا اور موجودہ عورتوں کو بھی تقسیم کر دے۔ یہ باتیں آپ کی زبان مبارک سے سن کر سنانی پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب، اس وقت تشریف لا کر مجھ غریب کی ہمدردی فرما رہی ہیں۔ تب بی بی نے کہا، میں وہ ہوں جس کا بیٹا میدان کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، میں اسی مظلوم و بے کس کی ماں ہوں۔ میرا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کلام سنتے ہی سنانی چاہا کہ قدموں میں گرے مگر سنانی کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ صبح صادق کا وقت ہے۔ خوشی خوشی اٹھی اور وضو بنا کر نماز فجر ادا کرنے کے بعد 5 پیسے دھو کر کپڑے میں باندھ کر رکھ دی اور نیت کی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں بی بی سگٹ کی کہانی سنوں گی۔ خدا کی قدرت کی اسی ماہ میں سنانی کو حمل قرار پایا۔ بعد 9 ماہ کے چاند سا لڑکا تولد ہوا۔ لڑکے کی پیدائش کی خوشی میں سنانی کہانی سننا بھول گئی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ ایک روز سنانی اپنے بچے کو لے کر پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی۔ بچے کو کنویں پر چھوڑ کر خود پانی بھرنے کنویں کے اندر اتری۔ پانی بھر کر جب اوپر آئی تو دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حیران و پریشان ہو کر بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کا پتہ دو۔ لیکن سبھوں نے جواب دیا کہ ہم نے تیرے بچے کو نہیں دیکھا۔ تب سنانی مایوس ہو کر بچے کی تلاش میں جنگل کی راہ لی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھک گئی تو روتے روتے ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی بی بی سامنے کھڑی ہوئی فرما رہی ہے کہ اے سنانی، تو بی بی سگٹ کی کہانی سننا بھول گئی، اس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہوئی۔ سنانی کو فوراً یاد آ گیا کہ کہانی سننا بھول گئی تھی۔ بی بی کے قدموں پر سر جھکا کر نہایت عاجزی سے عرض کی، اے دو جہاں کی بی بی، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں دل سے منت مانگتی ہوں کہ میرا بچہ مل جائے تو میں بی بی سگٹ کی کہانی ضرور سنوں گی۔ آپ نے فرمایا، جا، تیرا بچہ کنویں کے قریب کمہار کے آؤ میں زندہ ہے، نکال لے۔ یہ ارشاد مبارک سنتے ہی سنانی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سیدھے کمہار کے پاس گئی اور رونا شروع کیا۔ نہایت عاجزی اور منت سے کہی کہ میرا بچہ تیرے آہو میں ہے، نکال دے۔ اس نے کہا کہ تو دیوانی ہو گئی ہے، آج 3 دن ہوئے میرا آہو آگ سے روشن ہے۔ اگر تیرا بچہ آہو میں ہوا بھی تو جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال اس نے لاکھ سمجھایا لیکن سنانی برابر اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ بہت سے راستہ چلنے والے جمع ہو گئے اور سنانی کی گرہ بازاری دیکھ کر انہوں نے بھی کمہار کو آگ کھولنے پر آمادہ کیا۔
کمہار نے آؤ کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ تمام برتن کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ تمام برتن نکالنے پر یہ دیکھا کہ تعجب ہوا کہ بچہ آہو میں بیٹھا ہیروں اور جواہرات سے کھیل رہا ہے۔ سنانی نے خوشی خوشی بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کمہار کو ایک ایک ہانڈی 1000 روپے میں فروخت ہوئی۔ یہ شہرت تمام گاؤں میں ہو گئی۔ لوگوں نے سنانی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب سنانی نے تمام واقعات بیان کیا۔ غرض سنانی کے گھر آ کر خود نہائی اور بچے کو نہلایا۔ 2 پیسے کا گڑ، 2 پیسے کی تل اور 1 پیسے کا عود منگا کر کہانی سننے کی غرض سے چلی۔ اس گاؤں میں صرف 7 گھر مسلمانوں کے تھے۔ سنانی نے 6 گھروں میں ایک کے بعد ایک دیگر جا کر کہا کہ اگر کوئی بی بی سکٹ کی کہانی سنائے تو میں تمام عمر احسان مند رہوں گی۔ ان 6 گھر والوں نے جواب دیا کہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، اب آپ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اس وقت ہم کہانی نہیں کہہ سکتے۔ سنانی بہت مایوس ہو کر 7ویں گھر پر گئی اور بی بی سکٹ کی کہانی سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مکان میں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ اس نے کہا، آؤ میں خوشی سے بی بی سکٹ کی کہانی سناؤں گی۔ چنانچہ ضعیفہ نے اسی وقت غسل کیا اور اپنے خاندان کی کچھ عورتوں کو بھی بلایا۔ تل اور گڑ سامنے رکھ کر کہانی بیان کرنے لگی۔ بات ختم کہانی تل اور گڑ فاتحہ دے کر حاضرین کی تقسیم کر دی۔ سنانی خود کھائی اور اپنے بچے کو بھی کھلا کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایک غریب آدمی نے یہ حال سن کر اس ضعیفہ کے سامنے نیت کی کہ اگر میری شادی کسی اچھے گھرانے میں مقرر ہو جائے تو میں بھی بی بی سکٹ کی کہانی سنوں گا۔ اسی نیت کی برکت سے اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن وہ کہانی سننا بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس روز شب گشت دلہن کے مکان پر وہ پہنچا، گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور دولہا گرتے ہی مر گیا۔ شادی کا گھر ماتم کا دہ بن گیا۔ لوگ رونے چلانے اور ہائے ہائے کرنے لگے۔ وہ ضعیفہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا، رونا دھونا بند کرو اور مجھے 5 پیسے اور دولہا ابھی اٹھ بیٹھے گا۔ دولہے کی ماں نے 5 پیسے دیے۔ ضعیفہ نے فاتحہ کا سودا منگایا اور بی بی سکٹ کی کہانی کہہ کر فاتحہ دی اور تھوڑی تل اور گڑ دولہے کے منہ میں ڈال دی۔ اسی وقت دولہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تمام عزیز و اقارب خوشی خوشی بارات لے کر گئے۔ شادی کے بعد دولہا دلہن نے پھر مل کر اس مبارک کہانی کو بغور سنا۔ تل اور گڑ اتخاذ خود کھائے اور دوسروں کو بھی تقسیم کیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس ملک کے بادشاہ کو اکلوتی لڑکی تھی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اس ضعیفہ نے کہا، آپ باوضو بی بی سکٹ کی کہانی سننے کی نیت سے 5 پیسے اٹھا کر رکھ دیجئے۔ شادی ہو جانے کے بعد تل اور گڑ منگا کر کہانی سنیں۔ یہ کہہ کر ضعیفہ آداب بجا لا کر چلی گئی۔ ملکہ نے اسی وقت لڑکی کی شادی کی نیت کر کے 5 پیسے باندھ کر رکھ دی۔ اسی نیت کی برکت سے کچھ دن بعد ہی لڑکی کی شادی مقرر ہو گئی، لیکن کہانی سننا بھول گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی سلطنت غائب ہو گئی۔ بادشاہ پریشان ہو کر ایک روز ملکہ سے کہا کہ لڑکی کی شادی کے لیے جو منتیں مانگی تھیں، ان میں سے کون سی منت ادا نہیں کی گئی؟ جو ہم پر مصیبت نازل ہوئی۔ بہت غور کرنے کے بعد خیال آیا کہ میں نے ایک ضعیفہ سے دریافت کر کے بی بی سکٹ کی کہانی سننے کی منت مانی تھی، جو ادا نہیں ہوئی۔ شاید اس وجہ سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی۔ جب بادشاہ کو اس منت کا حال معلوم ہوا تو اس نے فوراً تل گڑ بنڈیوں سے منگا کر تقسیم کرا دیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اسی وقت ضعیفہ کو طلب کر کے کہا کہ ہم نے بنڈیوں سے تل اور گڑ بٹوایا،
مگر اپنی منت پوری کی، مگر اب تک ہماری سلطنت کا پتہ نہیں۔ تب اس ضعیفہ نے عرض کیا، حضور اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں، مجھے صرف 5 پیسے دیجیے، سودا منگوا کر کہانی سناتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس ضعیفہ کو 5 پیسے دیے۔ پیسے لے کر ضعیفہ نے غسل کیا اور بازار جا کر 2 پیسے کی تل اور 2 پیسے کا گڑ اور 1 پیسے کی عود لے کر آئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو بھی غسل کرنے کے لیے کہا۔ جب دونوں نہا کر چکے تو ضعیفہ نے تل اور گڑ سامنے رکھ کر بادشاہ اور ملکہ کو کہانی سنائی۔ بات ختم کہانی اس نے فاتحہ دے کر تل اور گڑ دونوں کو کھلایا، خود بھی کھائی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں پر جو پردہ پڑ گئے تھے ہٹ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی سلطنت موجود ہے، وزراء اور امراء حاضر ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ اس مبارک کہانی سننے کی طفیل سے اپنی اپنی مراد کو پہنچے۔ ضعیفہ نے بادشاہ اور ملکہ کو بی بی سکٹ کی جو کہانی سنائی، وہ کہانی یہ ہے۔ بی بی سکٹ کی کہانی۔ منقول ہے کہ ایک روز سرور کائنات سید صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ یہودان عرب کی ایک جماعت حضرت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہمارے پاس شادی کی تقریب ہے، امیدوار ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے خدم شریف سے دلہن کے گھر کو منور فرمائیں۔ بی بی سکٹ کے معنی سب کی بیوی۔ یہ نام دیہاتی زبان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تمام حضرات یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی سیدہ سے دریافت کر کے جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دولت سرا میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، یہودان عرب میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، چاہو تو شریک شادی ہو کر ان کی آرزو کو پوری کر دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ پیام زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر عرض کیا، بابا جان، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، مگر اتنی بات عرض ہے کہ سرداران یہود کی عورتیں اچھے اچھے لباس اور زیور سے آراستہ ہو کر آئیں گی، اور میرے پاس سوائے اس چادر اور پیرہن بوسیدہ کے کچھ نہیں ہے۔ بابا جان، میں اس حالت میں شادی خانے میں کس طرح شریک ہو سکتی ہوں؟ عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بڑی ہی خستہ حالت میں ہے۔ اس کلام کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ گاہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند عالم بعد تحفہ درود سلام کے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد تحفہ درود سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو اسی لباس رہنا میں شادی میں جانے کی اجازت دے دیجیے، ہمارا کوئی کام خالی از حکمت نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیام خداوند اپنی صاحبزادی کو سنایا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا اور حکم کی تکمیل میں پیراہن پوشیدہ اور چادر کنہا جس میں جا بجا پیوند لگے تھے اوڑھ کر بیت الشریف شادی خانہ تشریف لے گئی۔ ابھی چند قدم بھی نہ چلی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حلقہ بہشت و زیور اور 1,00,000 حوران بہشت کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو حوروں نے لباس بہشت و زیور سے آراستہ کیا اور چاروں طرف حلقہ کی تسبیح تہلیل پڑھتی ہوئی خانہ شادی تک لے گئیں۔ سب عورتیں منتظر تھیں، استقبال کو آگے بڑھیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ لاکھوں کنیزوں کے ساتھ دونوں جہاں کی مالکین تشریف لا رہی ہیں۔ کنیزوں کے ہاتھ میں چنور ہیں، قدم قدم پر گلاب کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔
یہ عورتیں ایسا سامان، ایسی شان کسی کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ 2 لاکھ کنیزوں میں سے کوئی ایک بھی روئے زمین پر کبھی نظر نہ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر بہت سی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کمرے دلہن میں داخل ہوئی تو یہودی عورتیں اپنے مذہبی رواج کے موافق سجدہ تعظیمی ادا کرنے لگی۔ بوئے جنت ایسی مہکی کہ ہر ایک عورت قش کھانے لگی۔ عورتیں اپنے مذہبی رواج کے موافق سجدہ تعظیمی ادا کرنے لگی۔ بوئے جنت ایسی مہکی کہ ہر ایک عورت قش کھانے لگی۔ خصوصاً دلہن پر اس قدر غشی طاری ہوئی کہ بے ہوشی کے عالم میں وہ اسی عالم بے ہوشی میں فوت ہو گئی۔ پھر کیا تھا کہ خانہ شادی ماتم گدا بن گیا۔ سارے لوگ رونے، چلانے اور سرکوبی کرنے لگے۔ حضرت سیدہ کو ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کیا اور سربسجود بارگاہ الہی میں بکمال خشوع عرض کرنے لگی: اے میرے معبود، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، یا حیو یا قیوم، تجھ کو واسطہ میرے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دلہن کو زندہ کر کے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لے۔ ابھی آپ سجدے سے سر نہ اٹھائی تھی کہ دلہن الحمدللہ رب العالمین کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور پھر سیدہ النساء کی طرف دیکھ کر عرض کی: السلام علیکم یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قریب آ کر قدم بوسی ہوئی اور عرض کی: اے 2 جہاں کی مالکین، آپ کے بابا جان پیغمبر برحق ہیں اور ہم سب لوگ باطل عقیدے پر ہیں۔ میں صدق دل سے کہتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس واقعہ کو دیکھ کر کئی مردزان ایمان لے آئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پر زیور جواہرات نثار کیے اور کئی کنیزیں نذر کیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ تمام کنیزوں کو قبول فرمایا اور خدا کی شکر کرتی ہوئی عصمت سرا میں واپس تشریف لائیں اور تمام واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات سننے کے بعد اس انعام و خداوندی پر سجدہ شکر ادا کیا، فرمایا اور تمام کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ جو اس کہانی کو صدق دل سے سنے گا اس کی مراد بر آئے گی اور جو انکار کرے گا اس کو سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے طفیل میں تمام بیویوں کی مرادیں بر آئیں، آمین ثم آمین۔ کہانی سننے کے بعد ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل ھو اللہ احد اور 3 بار درود شریف پڑھیں اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام فاتحہ دے کر تمام بہنیں اپنی اپنی مرادیں برانے کی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلوات رحمتن برکاتن بارک سلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا من ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہ اکبر اے رب اے محمد کے صدقے اے اعلیٰ علی کے طفل سے اے فاطمہ کے لیے اے محسن حسین کے واسطے ہماری دعا قبول فرما میرے پیر مرشد سید ابراہیم شاہ قادری کے توسط سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما اللہ میرے پروردگار اللہ حج ہم فاتحہ دلا رہے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما اللہ تل اور گڑ پہ فاتحہ دلا رہے ہیں اللہ دیگار پروردگار پھول چنے کی دال پہ اور دلیا پہ اور گڑ پہ فاتحہ دلا رہے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما اللہ ہمارے فاتحہ کو قبول فرما ہم مانے سے منت کو قبول فرما معاف کر دے اللہ بخش دے اللہ پروردگار سب کا ثواب فاتحہ کا ثواب ہے اللہ پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم مبارک کو پہنچا دے اللہ دیگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ دیگار بھی فاطمہ زہرا کے رضی اللہ عنہ کو رحم مبارک کو پہنچا دے اللہ پروردگار سب حضرت علی کریم اللہ وجہ کے رحم مبارک پہنچا دے بھی فاطمہ حضرت حسین علیہ السلام کے رحم مبارک پہنچا دے جنت المعلیٰ میں پہنچا دے جنت المقوی میں پہنچا دے اللہ پروردگار ہمارے پاک پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما اللہ پروردگار 1,24,000 پیغمبر کو پہنچا دے اللہ دیگر امہات المومنین کو پہنچا دے صحابہ اکرام کو پہنچا دے خلفائے راشدین شہداء کو پہنچا دے اللہ مشرق سے مغرب شمال سے جنت بزرگ ولی اللہ ہم سب کے رحم مبارک کو پہنچا دے اللہ ہمارے خاندان کے مرحومین کو پہنچا دے معاف کر دے اللہ بخش دے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے اللہ ہم منت مانگے سے مرادیں پوری کر دیا دیگار تیرا لاکھ شکر ہے اللہ معاف کر دے اللہ بخش دے اللہ دیگار اللہ پروردگار اللہ تیرا معاف کر دے اللہ غلطیوں تو معاف کر دے اللہ پروردگار ہم سب کو کامیابی دے اللہ اچھا جوڑا دے اچھی اولاد دے اچھی زندگی دے اچھی موت دے رزق خیر پیسے میں برکت دے برے حدث سے بچا شیطان سے بچا جنت پناہ سے بچا بلائیں سے بچا چھوٹ چھات سے بچا شیطان کے شر سے بچا برے حدث سے بچا اللہ جنت پناہ سے بچا بری صحبت سے بچا برے خیالات سے بچا اللہ معاف کر دے حفاظت کر جسم کی جان کی مال کی عزت کی اللہ اچھی جوڑا دے بچوں کو اچھا اولاد دے اللہ رحم کرے اللہ دعاؤں قبول کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے دعاؤں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول فرما معاف کر دے اللہ بخش دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً برکاتاً مبارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ